بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، پہلے طریقے کے ساتھ یا دوسرا طریقہ انسان کی عقل و فکر اور اس کی نفسیاتی کیفیت میں ایسا انقلاب پیدا کر دیتا ہے کہ ان کا وجدان یا ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حق کی دعوت دینے والے نبی پیغمبر کا یہ عمل اصل میں خدا اس کا عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خدا کی طاقت کا کام کر رہی ہے۔ اور بے شک یہ اس کے سچے ہونے کی ایک اور دلیل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیت اور نہ پھینکا تھا تو نے جس وقت پھینکا تھا، لیکن اللہ نے پھینکا تھا۔ میں یہی حقیقت ظاہر کرنی مقصود ہے، مگر ان ہر دو طریقوں میں ان سوچنے سمجھنے والوں پر جو سوچنے سمجھنے کی طاقت میں اونچا مقام رکھتے ہیں۔ پہلا طریقہ زیادہ اثردار ثابت ہوتا ہے اور وہ دوسرے طریقے کو پہلے طریقے کی تائید و تاقیت کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، اور حقیقی دعوت دینے والے نبی و پیغمبر کی نبوت و رسالت کے دعوے کے سچ ہونے کا اور زیادہ عملی ثبوت سمجھ کر اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان سوچنے سمجھنے والوں کے خلاف قوت و اقتدار والے اور ان کی ذہنیت سے مختصر عام انسانی دل تصدیق کے دوسرے طریقے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ نبی اور پیغمبر کے معجزے بھرے کاموں کو کائنات کی طاقت و قوت کے دائرے سے اوپر والی ہستی کا ارادہ قوت یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ان پر معاملوں کو خدائی نشان سمجھ کر حق و صداقت کی دعوت کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ کی کتاب اور اس کے جملوں پر آیت اور آیتوں کی اطلاق سے تو قرآن کی کوئی لمبی سور خالی ہوگی۔ تمام قرآن میں جگہ جگہ اس زیادتی کے ساتھ اس کا استعمال ہوا، میں کہ اس کی سوچی مستقل موضوع بن سکتی ہے۔ اسی طرح کھلی نشانیوں سے مراد اگرچہ اللہ کی کتاب
قرآن، تورات، زبور، انجیل اور ان کی آیتوں کو سمجھ گیا ہے، مگر کسی جگہ اس کو معجزوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ نبی اور رسول کے معجزے بھیجے جانے کا مقصد کائنات کی رشد و ہدایت اور دین و دنیا کی فلاح و خیر کی رہنمائی ہے۔ اور وہ اللہ کی اور سے آئی روشنی میں اس منصبی فرض کو انجام دیتا ہے، اور علم و قرآن حق کی حجت کے ذریعے سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ یہ دعوت نہیں کرتا فطرت سے پرے کے معاملوں میں حصہ لینا بھی ان کا منصبی کام ہے، بلکہ یہ بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ میں خدا کی اور سے خوشبو دینے والے اور ڈرانے والا اور اللہ کی اور سے بلانے والا بن کر آیا ہوں۔ میں انسان ہوں اور خدا کی نصیب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے سچائی کے دعوے کے امتحان اور پرکھ کے لیے اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کی شخصیت کا بحث میں آ جانا یقین طور پر معقول، لیکن اس سے فطرت سے پرے اور عادت کے خلاف عجیب و غریب چیزوں کی مانگ عقل کے خلاف اور بے جوڑ بات معلوم ہوتی ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ جیسے کسی اچھے طبیب حکیم ڈاکٹر کی حکیمی کے دعوے پر اسے یہ مانگ کی جائے وہ جادوئی کھٹکے کی ایک عمدہ الماری یا لکڑی کا ایک عجیب قسم کا کھلونا بنا کر دکھائے۔ حبیب نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ ماہر توہار یا بڑئی ہیں، بلکہ اس کا دعویٰ تو جسمانی معجزوں کے علاج کا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا کا وہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ وہ تمام روحانی مرضوں کے لیے قابل طبیب اور ماہر حکیم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔